ہسٹری فاؤنڈر میں خوش آمدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور ببرکت نام سے، جو بلا شبہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے۔ ہمارے پیارے رسول ختم النبیین آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود السلام، اور آپ کی آل ازواج مطہرات صحابہ کرام اور صحابیات پر بھی لاکھوں کروڑوں سلام۔ دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن سے قلندر کے لفظ کی پہچان ہوئی۔ کیا اس بات میں کوئی شک و شبہ ہے کہ جب بھی لفظ قلندر سنا جاتا ہے تو ذہن میں فوری طور پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی آتا ہے؟ دوستو، لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی ہے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ سرزمین سندھ کی یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریات جاری کیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے صرف سرزمین سندھ کو ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروان میں حضرت کبیر الدین احمد تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلے کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید محمد کبیر الدین ہر شب تہجد کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی تھی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصے بعد 570 یا 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئیں اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا، چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر بھی کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے۔ آپ بڑے عابد و زاہد عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا اور پھر غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مروان سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے روحانی اور قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار انور پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی باقاعدگی گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے اور یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا، اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک رستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب روزہ اطہر کے قریب پہنچے
تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلا کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلا کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امڑ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچیوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈریا اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جذب میں تھے۔ وہ گڈریا اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے ساتھ میں اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڈریا لال کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا ایک مزار آج تک اس گڈریے کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھے ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گردنواں کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ قلندر شہباز کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی۔ لاتعداد دکھیاروں کے دکھ دور ہوئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامات کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا۔ ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کشانی کی سماعت بھی ان قصوں سے آسنا ہوئی۔ علامہ قطب الدین کشانی ایک عالم فاضل شخص تھے لیکن صوفیت اور درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتویٰ آپ تک بھی پہنچا دیا۔ آپ چند خدمت گزاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بہاؤ الدین ذکریہ کی روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا تھا۔ ہزاروں طالبان حق قصب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ مسند ارشاد پر جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ قطب الدین کشانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کے بجائے حضرت بہاؤ الدین ذکریہ کی خانقاہ کی جانب تھے۔ حضرت بہاؤ الدین ذکریہ سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے۔ خانقاہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے۔ دن رات صحبتیں رہنے لگی۔ اس خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سر بخاری سے بھی ہوئی۔ اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سندھ میں کرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤ الدین ذکریہ نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دورے پر روانہ کیا تو دوسری جانب حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور سید جلال سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دورے پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصے تک ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ 4 یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوئیں جس سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے۔ ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار تھے۔ دن کی ایک خاص گھڑی میں ایک زنبیل اور ڈنڈا نظر آتا تھا۔ اسے کون پکڑے ہوئے ہے کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے لوگ خوف زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زنبیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیل کہنے کو تو ایک چھوٹا سا کاسا تھا لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے لیکن روز روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے۔
انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زنبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل نظر آتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنا دست مبارک بڑھایا، زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم بخود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت شہباز لال قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا فیض یاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہ زمانے بڑھ کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں قلندر کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ دکھی لوگوں کے آنسو پونچھتے تھے، انہیں تسلی دیتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی سیاحت کے دوران آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیون شریف میں سکونت اختیار فرمائیں۔ ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان ہی میں قیام کریں، لیکن آپ نے سیون جانے کا ارادہ کیا اور سندھ کا رخ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ میں تشریف لائے۔ سیون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طبیعت آدمی تھا اور یہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا تھا۔ لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اس وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا تھا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں اس راجہ کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیواروں کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور قلعے کے لوگوں نے نعرے کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بکھلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ جیسر کو صرف مشتعل کیا بلکہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیر دی جائے، خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دے دی۔ سکندر بودلہ پر تازیانوں کی بارش کر دی گئی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ تقریباً روزانہ ان پر تازیانوں کی بارش کی جاتی تھی، لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری رہتا تھا۔ سندھ کا علاقہ حضرت شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا آغاز کیا۔ آپ نے ٹھٹے کے قریب ارائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر پیٹ سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ ایک پہاڑی کی غار میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اسی غار میں آپ سے ملاقات کی اور کامرانی کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے۔ آپ نے سندھ کے ایک گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا تھا۔ بعد میں یہی گاؤں حضرت رکن الدین ملتانی کی نسبت سے رکن پور کہلایا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر اس گاؤں میں تشریف لے کر گئے تو یہ زمین بنجر تھی۔ پھر اللہ نے آپ کی برکت سے اس زمین کی سرشت بدل ڈالی، علاقہ آباد ہو گیا۔ سرسبز و شدابی کی وجہ سے بنجر زمین بھی خزانے اگلنے لگی۔ کراچی کے قریب منگو پیر کا مزار ہے۔ بعض روایات کے مطابق صاحب پیر حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ ہیں۔ اسی پہاڑ پر لال شہباز قلندر کے نام سے ایک بستی آباد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر یہاں تشریف لائے اور کچھ عرصہ قیام کیا۔ آپ کی ایک چلا گاہ حیدرآباد کے نزدیک گنجا ٹکر کے نزدیک ٹنڈو غلام حسین میں بھی موجود ہے۔ مشہور ہے کہ آپ یہاں چلا کش ہوئے تھے۔ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں بھی کئی تبلیغی دورے کیے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے پاٹ شہر میں حاجی اسماعیل منوہر سے بھی ملاقات کی تھی۔
پاٹ دراصل سندھ کا ایک قدیمی شہر تھا۔ بہت سے علماء کرام دور دراز کی مسافت طے کر کے اس شہر میں آتے تھے۔ قدیم تذکروں میں اس شہر کو اسی وجہ سے قطبۃ الاسلام کہا گیا ہے۔ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں باغات کی کثرت تھی، جس میں انار بہت کثرت سے ہوتے تھے۔ سیون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک بلند پہاڑ ہے، جس کے اندر ایک قدیم غار موجود ہے۔ روایت ہے کہ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلا کاٹا تھا۔ سیون کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کے نام سے منسوب ایک لال باغ بھی ہے۔ روایت کے مطابق اس باغ کے قریب ایک پہاڑی پر بھی آپ نے چلا کشی کی تھی۔ مقامی لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا اور نہ یہ چشمہ۔ لوگ اس مقام پر چشمے کی موجودگی کو لال شہباز قلندر کی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ چند نشانیاں جو تاریخ میں محفوظ رہ گئی ہیں، یہ صاف بتاتی ہیں کہ آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے ہیں۔ اس دور کے سفر آج کی طرح باسہولت نہیں تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کے عزم اور حوصلوں سے رہنمائی اور ترغیب لینی ہوگی۔ آپ کی بہت سی کرامات لوگوں میں مقبول ہیں۔ روایت ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی لا علاج مریض آتا تو آپ اس پر گہری نظر ڈالتے اور فرماتے، اے بیماری میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو اسے چھوڑ دے۔ لال شہباز قلندر کا یہ جملہ مریض میں تندرستی کے اثار پیدا کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پانی پر دم کر کے بھی مریضوں کو دیتے اور فرماتے، یہ پانی بیمار کو پلاؤ اور آنکھوں کو لگاؤ۔ آپ کی ہدایت پر عمل کر کے بیمار صحتیاب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سندھ اور اس کے قریب وہ جوار میں اتنا شدید قحط پڑا کہ مخلوق خدا سخت پریشان ہوئی۔ اس قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قلندر سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس قحط سے نجات دے دے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ ابھی دعا میں مصروف ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ تمام خشک کھیت پانی سے بھر گئے، ندی نالے پر ہو گئے اور مخلوق خدا نے سکون کا سانس لیا۔ وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں کو فیضیاب کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف میں مقیم ہوئے، جہاں آپ کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور آپ کے حسن اخلاق کی بہت دور دور تک شہرت ہو گئی۔ لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا، اس کے قریب ایک بستی میں شراب و شباب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ درویش کے پڑاؤ کی وجہ سے اس بستی کے مکینوں نے خوف محسوس کیا اور راجہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کی۔ ان لوگوں کی دروغ گوئی سن کر راجہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے بہت مغرور لہجے میں اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ ان مسلمان فقیروں کو بے عزت کر کے اس کی ریاست سے نکال دیا جائے۔ راجہ جیر جی کے سپاہی گڈری پوش کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہیں حاکم سیستان کا حکم سنایا۔ گڈری پوشوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے مرشد کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو۔ راجہ جیر جی کے سپاہی اس حالت غضب میں قلندر شہباز کے خیمے کی طرف بڑھے، مگر اندر داخل نہیں ہو سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ سپاہیوں نے دوبارہ خیمے میں جانے کی کوشش کی، اس بار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مجبوراً سپاہی کچھ کیے بنا واپس چلے گئے۔ راجہ جیر جی اپنے سپاہیوں کی مجبوریوں کا قصہ سن کر چراغ پا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباریوں، نجومیوں کو طلب کر لیا۔ تمام واقعات سن کر حاکم سیستان کی طرح ارکین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران و پریشان تھے۔ پھر درباری اور نجومیوں نے ستاروں کی چال اور زائچے وغیرہ بنائے تو یکا یک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومیوں نے راجہ جیر جی سے عرض کیا، زائچے بتاتے ہیں کہ ایک شخص حدود سلطنت میں داخل ہوگا، پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ شاید وہی شخص ہے جس کے ایک مجذوب شاگرد کو آپ نے قید میں ڈالا ہے۔ نئی چال سوچی گئی۔ وزیروں کے کہنے پر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بڑا ہوا خوان لے کر شہباز قلندر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اسے قبول فرمائے اور کسی دوسری جگہ قیام فرمائے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو آگ میں ڈال دو۔ خدمت گار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق خوان اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ سا بڑکا اور واقعی تمام ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑے کوئلے اور لکڑی کی طرح آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ حاکم سیون کا نمائندہ کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو تپتی ہوئی بٹی میں بھی بہت دیر کے بعد پگھلتا ہے، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ مسلمان درویش کی یہ کرامت دیکھ کر وزیر نے قدموں پر سر رکھ دیا اور گدا گرانہ لہجے میں عرض کرنے لگا۔ پھر جب وزیر کامتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو آپ نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، اپنے راجہ سے کہہ دینا ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو وہ خود یہاں سے چلا جائے۔ وزیر دوبارہ حاکم سیون کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے جواہرات کے راکھ ہونے کا پورا واقعہ سنایا تو راجہ جیر جی اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، تو بزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا۔ میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں،
میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادوگر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کے طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ عشاء کی نماز میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شہباز قلندر نے خدمت گاروں کی موجودگی میں قلعے کی جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا، بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ خدمت گار حیران تھے کہ مرشد کسے پکار رہے ہیں۔ سکندر بودلہ جو راجہ جیرج کی قید میں تھے اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلہ ابھی اسی حیرانی میں تھے کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی۔ بودلہ سمجھ گئے کہ یہ مدد کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے سبب بودلہ تیزی سے اٹھے اور قید خانے سے باہر کی جانب دوڑنے لگے۔ آخر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلہ سے مل کر لال شہباز قلندر نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی بودلہ ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سیون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا اور ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ لاتعداد بٹکے ہوئے افراد کو رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ لال شہباز قلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ راجہ جیرجی کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مسلسل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ راجہ جیرجی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ آخرکار حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا، لیکن سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب یہ خوان حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بڑا خوان الٹ دیا، ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھ چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا، راجہ جیرجی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نہ صرف صوفی بعمل بزرگ تھے بلکہ آپ نے علم و ترویج کے لیے بھی خدمات سر انجام دی۔ حضرت لال شہباز قلندر صرف و نحو کے بھی ماہر تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنے کلام میں عبد و معبود کے رشتے کی ترجمانی اتنے حسین پرائے میں کرتے تھے کہ پڑھنے اور سننے والوں کے قلوب میں گدراز اور عشق و محبت کا جذبہ فروزہ ہونے لگتا تھا۔ آپ کو لال کہنے کی مختلف روایات ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لال شہباز قلندر کا خطاب آپ کے پیر و مرشد نے عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر لال رنگ کا لباس زیب تن فرماتے تھے کیونکہ اہل مروان کا مخصوص لباس تھا۔ جب آپ اپنی عمر کے 100 سال مکمل کر چکے تھے کہ آپ کو ملتان جانے کا خیال آیا۔ آپ کے دوست حضرت بہاوت الدین ذکریہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف ان کے جانشین تھے۔ حضرت صدر الدین عارف کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر چند خدمت گزاروں کے ہمراہ ملتان آ رہے ہیں تو آپ کو نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ اپنی خانقاہ پر لے آئے۔ اس وقت شہزادہ سلطان محمد تغلق حاکم ملتان تھا۔ اس نے بھی اپنے دربار میں محفل سما رکھی اور حضرت لال شہباز قلندر کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ کہتے ہیں کہ اس محفل میں دوران سما اچانک حضرت لال شہباز قلندر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ حالت وجد میں اٹھے اور رقص کرنے لگے۔ آپ کا یہی وجدان رقص اس دمال کی بنیاد بنا جو آج بھی آپ کے مزار پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ملتان میں ہی قیام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا کہ آپ سیون ہی میں رہیں گے۔ آپ کے ساتھ سلطان محمد تغلق کو اتنی عقیدت تھی کہ سلطان کی وفات کے بعد سلطان کی میت کو ٹھٹھا سے سیون لایا گیا اور آپ کی خانقاہ کے قریب وجوار میں دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے تقریباً 103 برس عمر پائی۔ آسمان ولایت کا یہ شہباز اور سیون اور سندھ کے گردونواح کے تاریخ علاقوں کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 18 شعبان المعظم 673 ہجری
बमुताबिक 1275 ईस्वी में गरूब हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में ताक़यामत इस आफ्ताब की रोशनी बाकी रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।